اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس سن 2022 کے ریویژن اینڈ پریکٹس لیکچر نمبر 7 میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیکچر نمبر 7 میں ہم نے اسم کا چوتھا پہلو اعراب شروع کیا تھا، اور اعراب کے حوالے سے جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اعراب صرف اور صرف عربی زبان کا خاصہ ہے۔ اردو میں جسے ہم اعراب کہتے ہیں وہ صرف الفاظ پر چند حرکات یا علامات لگانے کا نام ہوتا ہے، لیکن عربی میں اعراب کا تصور جو ہے اس سے قطعی مختلف ہے۔ تو پہلی بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اعراب عربی کے ساتھ خاص ہے، اور اعراب کے معنی زیر زبر پیش کے نہیں ہیں، کیونکہ یہی کنسیپٹ جو ہے اردو کا، جو ہم زیر زبر پیش کو اعراب کہہ دیتے ہیں، عربی زبان میں اعراب سمجھنے میں ہمارے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات اعراب کے حوالے سے ہم نے یہ نوٹ کی کہ یہ صرف اور صرف عربی زبان کے ساتھ خاص ہے۔ پھر اعراب ہے کیا اگر زیر زبر پیش نہیں ہے؟ تو اس کو ہم نے بڑے آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی، اور دو باتیں سامنے رکھی گئیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم اعراب کے اعتبار سے 3 فارمز میں سے کسی ایک فارم میں استعمال ہوگا، یعنی عبارت میں جب بھی کوئی اسم استعمال ہو رہا ہوگا تو وہ اعراب کے اعتبار سے 3 فارمز میں سے کسی ایک فارم میں ہی استعمال ہو رہا ہوگا۔ گویا پہلی بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم جو ہے اس کی 3 فارمز ہوا کریں گی۔ یہ ہم آسانی کی خاطر فارمز کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح فعل کی 3 فارمز ہم نے اپنے تعلیمی دور میں یاد کی ہوئی ہیں کہ کسی بھی ورب کی 3 فارمز ہوتی ہیں، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، اور پھر بعد میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فرسٹ فارم کہاں پر استعمال ہونی ہے، سیکنڈ فارم کہاں پر استعمال ہونی ہے، اور تھرڈ فارم کہاں پر استعمال ہونی ہے۔ اگرچہ اسم جو ہے وہ فعل نہیں ہے، لیکن صرف بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ جس طرح فعل کی 3 فارمز ہوتی ہیں، اسی طرح عربی زبان میں اسم کی بھی 3 فارمز ہوتی ہیں۔ اسم کسی بھی جملے میں ان تینوں فارمز میں سے کسی ایک فارم میں ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ ان فارمز کو ہم نے نام دیا اسم کی حالتوں کا، اور بات یہ سامنے آئی کہ اسم کی اعراب کے اعتبار سے 3 حالتیں ہوں گی۔ پہلی حالت جو ہے وہ حالت رفع کہلاتی ہے، جس کو ہم اردو میں حالت رفع بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری فارم جو ہے وہ حالت نصب کہلاتی ہے، جس کو ہم اردو میں حالت نصب بھی کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں، اور تیسری فارم جو ہے وہ حالت جر کہلاتی ہے، اور اردو اور عربی دونوں میں یہ جر ہی کہلایا جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ عربی عبارت میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم اعراب کے اعتبار سے ان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہی استعمال ہوگا۔ پہلی حالت میں استعمال ہونے والا اسم جو ہے وہ مرفوع اسم کہلاتا ہے، دوسری حالت میں استعمال ہونے والا اسم جو ہے وہ منصوب اسم کہلاتا ہے، اور تیسری حالت میں استعمال ہونے والا اسم مجرور اسم کہلاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ سامنے آئی کہ جو بھی اسم استعمال ہوگا عربی زبان میں وہ 3 حالتوں یعنی 3 فارمز میں سے کسی نہ کسی ایک فارم میں ہی استعمال ہو رہا ہوگا۔ حالت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی ایک حالت میں استعمال ہو رہا ہوگا، یا حالت رفع میں استعمال ہو رہا ہوگا، یا حالت نصب میں، یا پھر حالت جر میں۔ اور اعراب کے اعتبار سے اسم کو ہم پہچانا چاہیں گے تو یوں کہیں گے کہ اسم یا تو مرفوع ہے، یا منصوب ہے، یا پھر مجرور ہے۔ دوسری بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے تقریباً 85% اسماء جو ہیں، یہ ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، اندازاً ایک فگر بولی گئی ہے کہ تقریباً 85% اسماء ایسے ہیں جن کا آخر جو ہے وہ بدلتا ہے، جن کا آخر بدلتا ہے۔ اور آخر کیوں بدلتا ہے؟ کسی نہ کسی وجہ سے بدلتا ہے۔ اس وقت وہ وجہ جو ہے ہمارے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر جب بدلتا ہے تو کیسے بدلتا ہے، یعنی اسم کا جب آخر بدلتا ہے تو وہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے۔ تو ان 2 باتوں کو سمجھ کے ہم نے اعراب کا سٹرکچر جو ہے وہ سمجھا، اور پھر جو اسم کے 3 پہلو ہم پڑھ چکے ہیں، جنس، عدد اور وسعت، اس کے اعتبار سے ہم نے نکرہ اسم کو سامنے رکھتے ہوئے مذکر مؤنث اور واحد مثنیٰ جمع اسماء کی تینوں حالتوں یا تینوں فارمز کو
اس اعتبار سے دیکھا کہ جب ان کا آخر بدلتا ہے تو وہ اسماء دکھنے میں کیسے لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ایک اسم لیا مسلم، جو کہ نکرہ تھا، واحد تھا اور مذکر تھا۔ مسلم جب اس طرح ہی بولا یا لکھا جائے گا تو اس وقت اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، نہ تو یہ حالت رفع میں ہوتا ہے، نہ حالت نصب میں، نہ حالت جر میں، یعنی نہ تو یہ مرفوع ہوگا، نہ یہ منصوب ہوگا، نہ یہ مجرور ہوگا۔ یہ مرفوع کیسا ہوگا؟ اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ جب بھی واحد اسم آپ کے سامنے آئے اور وہ مذکر ہو تو اس کے آخری حرف پر دو پیش آپ کو نظر آئیں گی۔ جیسے مسلم لفظ ہے، اس میں جو میم ہے اس کے آخر میں دو پیش لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا مسلمون۔ تو اب ہم کہیں گے کہ مسلمون کا لفظ جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، یعنی یہ مرفوع ہے۔ پھر مسلم کا لفظ جب منصوب استعمال ہوگا یا حالت نصب میں استعمال ہوگا تو اس کے آخری حرف پر دو زبر لگا دی جائیں گی اور یہ پڑھا جائے گا مسلمن۔ لیکن دو زبر جب بھی لگیں گی کسی اسم کے آخری حرف پر تو اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ بھی کیا جائے گا، اور اس صورت میں یہ اسم جو ہے حالت نصب میں کہلائے گا اور منصوب کہلائے گا۔ اور تیسری فارم جو مسلم کی بنے گی وہ بنے گی مسلم کے آخری حرف میم پر دو زیر لگانے سے، اور یہ بن جائے گی مسلمن۔ تو گویا مسلمن جو ہے یہ حالت جر میں ہوگا، یا ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم مجرور ہوگا۔ تو رزلٹ ہمارے سامنے یہ آیا کہ جب بھی کوئی واحد مذکر اسم تین فارمز میں استعمال ہوگا تو اس کے آخری حرف پر دو پیش آئیں گی۔ جب حالت نصب میں استعمال ہوگا تو اس کے آخری حرف پر دو زبر آئیں گی اور لکھنے میں ایک الف بھی ساتھ ایڈ کیا جائے گا، اور جب وہ حالت جر میں استعمال ہوگا تو اس کے آخری حرف پر دو زیر آئیں گی۔ گویا مسلم اسم کی تینوں فارمز اگر میں بولنا چاہوں تو کچھ یوں بولوں گا، مسلمن، مسلمن اور مسلمن۔ پھر اس سے ہم نے ایک رزلٹ یہ نکالا کہ جو بھی اسم واحد ہوگا اور مذکر ہوگا، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت ہم نکرہ اسماء کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں، تو جو بھی اسم واحد ہوگا اور مذکر ہوگا اس کی پہلی فارم آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ، دوسری فارم آخری حرف پر دو زبر کے ساتھ، اور تیسری فارم آخری حرف پر دو زیر کے ساتھ بولی جائے گی۔ اور پھر اس پیٹرن پہ ہم نے بہت ساری ایگزامپلز اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کی۔ واحد مذکر اسم کو تینوں فارمز میں ذکر کرنے کے بعد ہم واحد مؤنث اسم کی طرف گئے، اور اس میں ہمارے سامنے آیا لفظ مسلمہ۔ مسلمہ چونکہ مسلم کی مؤنث تھی تو اس لیے ہم نے اس لفظ کو ہی لیا۔ اب جب مسلمہ کو ہم نے حالت رفع میں رکھا یا لکھا یا مرفوع اس کو ہم نے بنایا تو اس کے آخری حرف پر جو کہ گولتا تھا اس پر بھی ہم نے دو پیش لگائیں اور یوں لفظ بن گیا مسلماتن۔ پھر حالت نصب میں ہم نے اس کے آخری حرف پر دو زبر لگائیں اور یہ لفظ بن گیا مسلمتن۔ اور جو رول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو زبر جب بھی لکھی جائیں گی اس کے ساتھ ایک الف لکھا جائے گا، تو اس قاعدے کے دو ایکسیپشنز ہمارے سامنے آئے۔ ایک ایکسیپشن یہ تھا کہ اگر وہ اسم گولتا پر ختم ہو رہا ہے تو پھر صرف دو زبر ہی لگیں گی، ایک الف نہیں لگے گا۔ یہ ایک ایکسیپشن تھا۔ اور دوسرا ایکسیپشن یہ تھا کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے آ جائیں، جب بھی کسی لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے آ جائیں تو پھر دو زبر ہی خالی لکھے جائیں گے، الف نہیں لکھا جائے گا۔ اور مسلمہ کی تیسری فارم میں آخری حرف گولتا پر ہم نے دو زیریں لگا کر اس فارم کو مکمل کیا۔ گویا واحد مؤنث اسم کی تینوں فارمز جو ہمارے سامنے آئیں وہ کچھ یوں تھیں، مسلمتن، مسلمتن اور مسلمتن۔ اسی سے پھر ہم نے یہ رزلٹ نکالا کہ جو بھی اسم واحد مؤنث ہوگا اس کا اعراب بھی واحد مذکر اسم کی طرح ہی آئے گا، یعنی حالت رفع میں آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ، حالت نصب میں آخری حرف پر دو زبر کے ساتھ، اور حالت جر میں آخری حرف پر دو زیر کے ساتھ۔ اور پھر ایک مشترک رزلٹ ہم نے یہ نکالا کہ جو بھی اسم واحد ہوگا چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کو حالت رفع میں آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ شو کیا جائے گا، حالت نصب میں آخری حرف پر دو زبر کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اور
حالت جر میں آخری حرف پر 2 زیر کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ جب بھی حالت نصب میں آپ آخری حرف پر 2 زبر لکھیں گے تو ایک الف ضرور ایڈ کیا جائے گا، چاہے وہ لفظ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ تو مذکر کی ایگزامپل جیسے کہ زید کا لفظ ہے، اس کو جب میں حالت نصب میں لکھوں گا تو دال پہ 2 زبر ڈالوں گا اور ایک الف لکھ دوں گا اور بن جائے گا وہ زیدن۔ اور مؤنث اسم اگر میں بنت رکھوں جس کے معنی بیٹی کے یا لڑکی کے ہوتے ہیں، تو جب یہ حالت نصب میں لکھا جائے گا تو بنت کے آخری حرف تا پر میں 2 زبر ڈال کر ایک الف بھی لکھوں گا۔ یہ الف کب نہیں لکھنا؟ 2 صورتوں میں نہیں لکھنا۔ پہلی صورت یہ کہ آخری حرف گولتا ہو تو الف نہیں لکھا جائے گا 2 زبر کے بعد، اور دوسری صورت یہ کہ آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہوں تو بھی 2 زبر ہی خالی لکھے جائیں گے، الف نہیں لکھا جائے گا۔ تو اس طرح ہم نے واحد اسم چاہے وہ مذکر تھا چاہے مؤنث تھا اس کا اعراب سمجھ لیا۔ اس کے بعد ہم گئے مثنیٰ اسم کی طرف اور ہم نے دیکھا کہ مسلم اسم کا جو مثنیٰ بنتا ہے وہ بنتا ہے مسلمانی۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانی بھی ایک اسم ہے، اور اسم جو ہے وہ اعراب کے اعتبار سے 3 فارمز میں ہی استعمال ہوگا۔ تو مسلمانی کی فرسٹ فارم کی طرف جب ہم گئے تو ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ وہ جو مسلمانی ہماری فارم بنی تھی، یہ شکل بنی تھی، وہ اصل میں پہلی ہی فارم بن گئی تھی۔ تو مسلمانی کو ایز اٹ از کاپی کر لیا ہم نے فرسٹ فارم میں، تو گویا رزلٹ یہ آیا کہ مثنیٰ اسم جب بھی مرفوع استعمال ہوگا تو اس کے آخر میں ہمیں آنی کی آواز سنائی دے گی۔ پھر یہی مثنیٰ جب منصوب استعمال ہوگا تو آنی کی آواز میں جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے نا، اس کو یا سے بدل دیں گے اور وہ آواز بدل جائے گی عینی میں۔ لہٰذا منصوب فارم میں مثنیٰ اسم جو ہے وہ عینی کی آواز کے ساتھ شو کیا جائے گا، گویا مسلمانی مسلمینی۔ اور جو سیکنڈ فارم بنے گی مسلمینی وہی تھرڈ فارم بھی ہوگی، گویا مسلمانی مثنیٰ اسم کا اگر میں اعراب بولنا چاہوں تو تینوں فارمز میں کچھ یوں بنے گا، مسلمانی مسلمینی مسلمینی۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ جو بھی مثنیٰ اسم ہوگا وہ مذکر ہو تو اس کو مرفوع ہم آنی کی آواز کے ساتھ پہچانیں گے اور منصوب اور مجرور عینی کی آواز کے ساتھ پہچانیں گے۔ پھر اسی بیس پر بہت سارے اسماء کی کلاس میں پریکٹس کروائی گئی، اور اس کے بعد اگلے اسم کی طرف گئے ہم جو کہ مثنیٰ ہی تھا لیکن مؤنث تھا۔ تو مسلمہ کا مثنیٰ جو تھا وہ بنا تھا مسلمہ تانی، اور یہ بات ہمارے سامنے پہلے ہی آ گئی تھی کہ مثنیٰ کا جو بھی لفظ ہمارا بنے گا وہ اس کی فرسٹ فارم ہی ہوگی، لہٰذا مسلمہ تانی کو ہم نے پہلی فارم کی جگہ پر کاپی کر لیا، اور اس سے سیکنڈ فارم جب بنائی تو وہ جو آنی کی آواز آ رہی تھی اس میں الف کو یا سے بدل دیا تو وہ عینی کی آواز بن گئی، گویا مسلمہ تانی سے مسلمہ تینی سیکنڈ فارم بن گئی۔ اور یہ کنفرم ہے کہ جو بھی مثنیٰ کی سیکنڈ فارم ہوگی وہی اس کی تھرڈ فارم بھی ہوگی۔ گویا مسلمہ تانی اسم کو ہم تینوں فارمز میں بولنا چاہیں تو مسلمہ تانی فرسٹ فارم، مسلمہ تینی سیکنڈ فارم اور مسلمہ تینی تھرڈ فارم۔ اور پھر رزلٹ یہ نکلا کہ مثنیٰ اسم چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، آنی کی آواز کے ساتھ مرفوع تصور کیا جائے گا اور عینی کی آواز کے ساتھ وہ منصوب یا مجرور تصور کیا جائے گا۔ ایگزیکٹ ہمیں آگے پتہ چلے گا جب وہ جملوں میں استعمال ہوگا کہ کہاں پر یہ منصوب استعمال ہو رہا ہے اور کہاں پر یہ مجرور استعمال ہو رہا ہے۔ مثنیٰ اسم کے بعد ہم گئے جمع اسم کی طرف، اور چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جمع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جمع سالم اور دوسری جمع مکسر۔ تو پہلے ہم جمع سالم کی طرف گئے اور ہم نے دیکھا کہ جمع سالم میں جو مذکر اسم ہوتا ہے اس کو تینوں فارمز میں کیسے شو کیا جاتا ہے۔ تو مسلم کی اگر ہم جمع سالم بنائیں تو وہ بنتی ہے مسلمونہ۔ تو پہلی بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہ جو جمع سالم مذکر بنی تھی نا وہی اس کی فرسٹ فارم ہوگی، گویا مسلمونہ ہی فرسٹ فارم تھی، اس کو ہم نے اٹھایا اور فرسٹ فارم کے خانے میں رکھ دیا۔ گویا یہ رزلٹ نکلا کہ اونا کی آواز کے ساتھ کوئی بھی جمع مذکر سالم اسم مرفوع ہوگا۔ اس کے بعد اس کی ہم نے منصوب اور مجرور فارم بنانی تھی، تو مسلمونہ میں جو ہمیں اونا کی آواز آ رہی تھی اس میں ہم نے تبدیلی کی اور واو کو یا سے بدل دیا۔ جب واو کو یا سے بدلا تو ایک پرابلم یہ آئی کہ یا کے پیچھے اب پیش حرکت آ گئی، اور یا کی پیش حرکت سے بالکل بھی نہیں بنتی،
لہٰذا یا کی پسندیدہ حرکت زیر پیچھے لگا دی گئی اور لفظ ہمارا بن گیا مسلمینا۔ تو گویا مسلمونہ فرسٹ فارم، مسلمینا سیکنڈ فارم، اور جو سیکنڈ فارم بنی وہی اس کی تھرڈ فارم بن گئی۔ تو گویا مسلمونہ اسم کی اگر میں تینوں فارمز بولنا چاہوں تو بنیں گی مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ۔ اور رزلٹ یہ نکلا کہ جمع سالم مذکر کا اگر آپ اعراب پہچاننا چاہتے ہیں تو دو آوازیں اپنے